السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان حیدر۔ آج کوئی خاص نیوز نہیں ہے بیسیکلی میرے پاس ڈسکس کرنے کے لیے۔ آج ایک اہم ایشو ہے، ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر اگر ویڈیو میں نہ کرتا تو شاید مجھے لگتا کہ میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد جو ہے وہ انکمپلیٹ رہتا۔ ابھی کل ایک پروگرام کے دوران رات کو 11 بجے خبرناک پروگرام میں آخری بریک کے اندر ارشاد بھٹی صاحب اور ابرار الحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ماں کا ذکر ہوا۔ ماں کا ذکر آنے کے اوپر اس پروگرام کے اندر جتنے بھی آرٹسٹ تھے وہ پروگرام دیکھتے ہوئے وہ سبھی آپ دیدہ ہو گئے۔ پوری ایک بریک بہت ہی شاندار بریک تھی جو انہوں نے ماں کے اوپر کی، ماں کی عظمت کو، ماں کو ٹریبیوٹ کرتے ہوئے، پیش کرتے ہوئے انہوں نے ویڈیو کی، جس میں ابرار الحق صاحب نے اپنا ماں کے اوپر ایک کلام بھی پڑھا، ماں تو چیتے آنو ہٹ دینا۔ تو ماں کی عظمت کے اوپر میں ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، ماں باپ کی وہ عظمت کے اوپر ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ ہم آج تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، نیکسٹ منتھ میں 3 مارچ کو میرے والد صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 سال مکمل ہو جائے گا والد صاحب کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے، ہم سب سے دور ہوئے ہوئے۔ میں نے بیسیکلی یہ ایک کنفیشن ویڈیو ہے جس میں بہت سی اپنی کوتاہیوں کا اقرار بھی کرنا چاہتا ہوں اور خدا سے معافی کا طلبگار بھی رہتا ہوں، ہمیشہ رہتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات کے اندر معافی کے ایلیمنٹ کو بہت زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ شاید کوئی ایک لمحہ ایسا ہو زندگی میں جہاں مجھے خدا سے وہ مانگی ہوئی معافی کا صلہ مل جائے۔ خیر، آج بات کر رہا ہوں کہ ماں اور باپ ہم سب کی زندگیوں میں ایک اہم عنصر ہیں۔ بے شک ان کے بغیر ہمارا وجود ہی مکمل نہیں ہے، ہم اس دنیا میں نہیں آ پاتے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کبھی ایک لمحہ، ایک ایسا مومنٹ گزارا ہے جو جب زندگی میں یاد آئے تو ان کی موجودگی میں بھی، اور ان کی موجودگی کے جب وہ ہمارے پاس نہ ہوں تو آنکھیں نم ہو جائیں یا چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ تو میں تو ایک بہت ہی گنہگار سا انسان ہوں، لیکن آج آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے جو شاید دنیا کی ہر چیز کا بدل ہے، لیکن ماں باپ اگر دنیا میں نہیں رہتے تو ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سی کوتاہیاں کی ہیں، بیسیکلی کنفیشن یہ ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بچپن میں انہیں بہت تنگ کیا ہے، کئی بار میری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن آج بھی اگر کبھی میں اکثر جب میں ماں کے ساتھ، والد صاحب تو اب نہیں ہیں، جب ان کے ساتھ کسی بات پہ الجھ جاؤں، غلطی میری ہی ہوتی ہے، تو اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ جب وہ میرے والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ابا ابا کہنا سا تے بڑا سکھی رہنا سا، ابا ابا کوایا ہے تے بڑا ہی دکھ پایا ہے۔ وہ بے شک بالکل ٹھیک ہے، تو اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیں جناب۔ یہ جو تحفہ ہے نا، یہ جب ہم سے بچھڑ جائے گا پھر ہمیں اندازہ ہوگا۔ میں نے کچھ خبریں دیکھی پچھلے دنوں تو میرا خون کے آنسو رونے کو جی چاہ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو اٹھا کے گھر سے باہر کر دے۔ میں نے بہت سے سڑکوں پر ایسے لوگ بزرگ دیکھے ہیں جن سے میرا اکثر کبھی بیٹھنا ہو جائے ان کے پاس، میں ان سے کوشش کرتا ہوں کہ ان کے کچھ لمحے ان سے شیئر کروں تاکہ ان کی جو دل کا بوجھ ہے وہ میں ہلکا کر سکوں۔ تو میرے آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے 7 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سب اپنے گھروں میں ہیں اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، اینٹیں رکھ کے سو رہا ہے۔ خدا را کچھ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ جناب میں نے حقوق اللہ معاف کر دوں گا، وہ تیرا اور اے بندے میرا معاملہ ہے، لیکن ماں باپ انسانوں کے حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں جناب۔ اگر یہ آپ کی زندگی میں نہیں رہے تو ان کے لیے دعا کریں، اور اگر موجود ہیں تو خدا را قدر کریں، کیونکہ یہ جو تکلیف ہے ماں باپ کے نہ ہونے کی، جب آپ کو آپ کی اولاد خدا نخواستہ دھتکارتی ہے، چھوڑتی ہے، تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ مجھے ارشاد بھٹی صاحب کی وہ جملہ بہت اچھا لگا، اور جو پروگرام کے آخر میں انہوں نے کہا کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے خدا
کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے 2 چیزوں کا سوچ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک میں اپنے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا، اور دوسرا کہ اللہ اے خدا میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایک موقع مجھے دے کہ میں اپنی ماں کو دنیا سے جانے کے بعد ایک بار چپٹی ڈال سکوں۔ وہ کہتے تھے، میں بہت چھوٹا تھا، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے میری ماں جب پراٹھا پکا کے میری چنگیر میں رکھا کرتی تھی تو مجھے وہ روٹی کھاتے ہوئے جو مبدا کا، ان کی محبت، ان کے خلوص کا جو فیل آتی تھی وہ دوبارہ نہیں آ سکی۔ اور ایک جگہ انہوں نے جب ذکر کیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں کتنا بدقسمت انسان ہوں کہ میں اپنی ماں کے چہرے کی کوئی تصویر بھی سیو نہیں کر سکا۔ وہ جو میموری میں میری سیو ہے، جو میرے لاشعور میں موجود ہے، ماں کا چہرہ وہی موجود ہے، کیونکہ اس وقت تصاویروں کا ایسا کانسیپٹ نہیں تھا۔ ابرار الحق صاحب کا کلام بھی آیا، پھر اس کے بعد بہت سی انور مسعود صاحب کی شاعری، انور مسعود صاحب کی وہ پنجابی میں ماں دی شان، وہ جب میں سنتا ہوں تو میرے دل پھٹتا ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں، یہ تحفہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور میں اپنے خدا سے دعا مانگنا چاہتا ہوں آج آپ سب کے سامنے یہ اظہار کرتے ہوئے، بے شک یہ میرے خدا کا معاملہ ہے، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں۔ اے میرے مالک، اے میرے خدا را، اپنے نبی کے صدقے ہم سب کو، اور سب سے پہلے مجھے، میں نے اپنے ماں باپ کو بہت دکھ دیا ہے، بہت سی کوتاہیاں ایسی کی ہیں، لیکن پوری کوشش کرتا رہا ہوں، کرتا بھی ہوں۔ علی میر صاحب میرے ساتھ ایک وقت موجود تھے، انہوں نے مجھے ایک بڑا شاندار جملہ کہا جب میرے والد صاحب طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھو کہ آپ ایک سونے کی کان میں ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ سونا آپ اکٹھا کر دیں۔ کل کو جب یہ وقت نہیں ہوگا تو تمہیں احساس ہوگا کہ وہ کس قدر قیمتی لمحات تھے۔ اور بالکل ایسے ہی ہے، جب کل میں پروگرام دیکھا، اس کے بعد جب میں رات کو بیٹھا، مجھے نیند نہیں آئی، میں بڑی تکلیف میں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں جلد سے جلد اپنے جذبات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں، دن میں ایک مرتبہ ان کے پاس ضرور بیٹھیں، چاہے آپ کے پاس کچھ باتیں کرنے کے لیے نہ ہوں، ان سے سنیں، جان بوجھ کر واقعات شیئر کریں، ان سے ان کے ماضی کے بارے میں پوچھیں۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب کوئی انسان 40 یا 50 سے ابو ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماضی کو لیو کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد اس سے اس کی جوانی کا ذکر کرنا، اس کے بچپن کا ذکر کرنا، اس کے ساتھ اسے کتنا خوشی کا احساس دلاتا ہے، اسے کتنا پریشر فیل ہوتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، انہیں وقت دیں۔ موبائل، ویڈیو گیم، سوشل میڈیا، یہ سب چیزیں جناب بیکار ہیں اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، چلے جنت کے لالچ میں ہی صحیح، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ شکریہ۔